اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں کہیں بھی تم ہو موت میں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ۔ وقال اللہ تعالی ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب فاطمہ نے یہ کہا، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شہادت محسوس کی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ کہنے لگی ہائے تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، بے شک تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا، پیر چوکٹے سے باہر نکل رہا تھا، اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ بس اگر وہ انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ سیدنا مطرب بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتی یعنی 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں، اگر وہ موتی اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے۔ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ قال اللہ تعالی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب معجلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوں کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ وقال اللہ تعالی فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب ان کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سیدنا مطر بن اقامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ پر کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ولادت بھی مدینے میں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا تو فرمایا کاش وہ اپنے مقام پیدائش کے سوا کسی اور مقام پر فوت ہوتا۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جب آدمی اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور مقام پر فوت ہوتا ہے تو اس کے لیے مقام پیدائش سے مقام وفات تک کی پیمائش کر کے اتنی جگہ جنت میں دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موت کی ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، موت کی سختیاں۔ وقال اللہ تعالی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی اور کہا جائے گا کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن آپ رب کی طرف روانگی ہوگی۔ زکان سے روایت کہتے ہیں کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھی کہ وفات کے وقت بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بڑا پیالہ تھا یا چمڑے کی تھیلی تھی
جس میں پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن پہ ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ، بلا شبہ موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی اور آپ کا ہاتھ جھک گیا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے